گلگت بلتستان چائنیز شخصگام ویلی اور لداخ کے درمیان واقع یہ سیاچن کا متنازع خطہ ہے۔ تقریباً 2550 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلے اس خطے کو دنیا کا بلند ترین بیٹل فیلڈ یعنی میدان جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹرائی اینگولر ریجن میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا نان پولر گلیشیئر سیاچن گلیشیئر بھی واقع ہے، جو 700 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور 76 کلومیٹر طویل یہ گلیشیئر ہے۔ اس ریجن میں پاکستان کے دعووں کے مطابق گلگت بلتستان کا بارڈر قراقرم پاس کے قریب جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی پاکستان پورے سیاچن کے خطے کو پاکستانی ٹیریٹری کلیم کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر بھارت کا موقف درست مان لیا جائے اور جہاں اس وقت دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے کی پہاڑیوں پر موجود ہیں، تو متنازع لداخ کی سرحد شخصگام ویلی میں اندرا ریج تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر، جس کی ملکیت پہلے ہی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع ہے، اس بڑے خطے میں یہ ایک اور چھوٹا سا متنازع ریجن آخر کیسے وجود میں آیا؟ دوستو اس سوال کا جواب ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں، لیکن بگ سوچو کہ تقریباً 60% ویورز سبسکرائب نہیں کرتے لیکن ویڈیوز دیکھتے ہیں، لہٰذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور ہمیں مزید اچھا مواد بنانے کے لیے موٹیویشن بھی ملتی رہے۔ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں، شکریہ۔ دوستو سیاچن تنازع کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے پہلی انڈو پاک جنگ 1947-48 سے، جو آزادی کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں پاکستان نے کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارت سے آزاد کروایا، لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی بھارت یہ مسئلہ لے کر اقوام متحدہ میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کراچی معاہدے کے تحت ایک سیز فائر لائن طے ہوئی۔ یہ لائن جنوب میں آزاد کشمیر، انڈین انلیگلی آکوپائیڈ کشمیر اور پاکستان کے سنگم سے شروع ہو کر شمال مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی 35 ڈگری عرض بلد شمالی اور 77 ڈگری طول بلد مشرق میں ایک پوائنٹ پر ختم ہوئی، جسے NJ9842 بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس پوائنٹ سے آگے چین کی سرحد تک کوئی واضح لائن کھینچنے کی بجائے معاہدے میں غیر واضح الفاظ "thence north to the glaciers" یعنی پھر شمال کی طرف گلیشیئرز تک کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہی غیر واضح مبہم چند الفاظ بعد میں ایک بڑے جغرافیائی اور ملٹری تنازع کی بنیاد بنے، جن کی وجہ سے سیاچن کا برف سے ڈھکا ریجن آگ اور گولہ بارود کی لپیٹ میں بھی آیا اور دنیا کا بلند ترین میدان جنگ بھی بن گیا۔ دوستو یاد رہے کہ پانی تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی برف بننا شروع ہوتا ہے اور سیاچن میں ایوریج ٹیمپریچر -15 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گر جاتا ہے۔ اب سوچے ذرا، یہ وہ درجہ حرارت ہے جس میں سانس لیتے ہوئے بھی انسان کو دشواری ہوتی ہے، اور یخ بستہ ہوائیں تو خنجر کی مانند انسانی جسم کو چیر دیتی ہیں۔ لیکن موسم کی ان سبھی سختیوں کے باوجود پاکستان اور بھارت کی ملٹری سال کے 12 مہینے یہاں پر سطح سمندر سے 5500 میٹر سے بھی بلند پہاڑوں پر اپنی پوسٹوں پر موجود رہتی ہیں۔ دوستو کراچی معاہدے کے بعد ایک طویل عرصے تک دنیا کے زیادہ تر نقشوں میں اس خطے کو پاکستان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہی دکھایا جاتا رہا، یعنی پاکستان یعنی گلگت بلتستان کا حصہ۔ ان نقشوں پر واضح طور پر سیاچن گلیشیئر اور اس کی ایسٹرن سائیڈ کی چوٹیوں سمیت گلگت بلتستان کو NJ9842 سے قراقرم پاس تک دکھایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سیاچن گلیشیئر کے اطراف کی پہاڑی چوٹیوں کی مہمات کے لیے جانے والے مغربی کوہ پیماؤں کو اپروول بھی پاکستانی حکومت ہی کی طرف سے ملتی تھی۔ 1957 میں برٹش کوہ پیما ایرک شپٹن نے بلافونٹ لا یعنی بلافونٹ پاس کے راستے سیاچن جانے اور سالتورو کانگری یعنی سالتورو پیک کا سروے کرنے کی اجازت بھی پاکستان ہی سے لی تھی۔ صرف 5 برس بعد 1962 میں ایک جاپانیز اور پاکستانی ٹیم نے مل کر سالتورو کانگری کی چوٹی سر کی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کی انٹرپریٹیشن کو ہی درست سمجھا جا رہا تھا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہم سیاچن کے اس متنازع ملکیت والے ریجن کو ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ اس پیچیدہ خطے کی ایک تصویر اور نقشہ آپ کے ذہن میں بن جائے اور سمجھنا آپ کے لیے آسان رہے۔ دوستو یہ سیاچن گلیشیئر ہے،
اس کی मगरबी साइड पर सालतोरो रेंज यानी सालतोरो का पहाड़ी सिलसिला है, जो कराकोरम पहाड़ी सिलसिले की ही एक सब रेंज है। वेस्टर्न साइड से मगरबी साइड से ग्लेशियर तक रसाई के लिए 3 अहम पासेस का इस्तेमाल किया जाता है। NJ 9842 से शमाल की तरफ जाएं तो पहला पास ग्यांग ला आता है, इसके बाद अगला पास बिलाफोंड ला है और फिर सिया ला नाम का तीसरा पास आता है। पासेस आमतौर पर बुलंद पहाड़ी सिलसिलों में वो मकामात होते हैं जो आसपास की पहाड़ी चोटियों की निस्बतन कम बुलंद होते हैं और इस रास्ते के जरिए पहाड़ों की एक जानिब से दूसरी तरफ तक रसाई मुमकिन हो जाती है। सियाचिन तक वेस्टर्न साइड से रसाई के लिए जिन पासेस के बारे में हमने आपको बताया, इनके तरफ भी जाहिर है पहाड़ी चोटियां हैं जो बुलंद हैं। सालतोरो कांगरी 1, सालतोरो कांगरी 2, घेंट कांगरी, शेरपी कांगरी, चुमिक कांगरी, ग्यांग कांगरी। आप मैप पर इन सभी चोटियों या पहाड़ों की हाइट्स देख सकते हैं। ये पासेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। बिल्कुल ऐसे ही सियाचिन ग्लेशियर की मशरकी साइड पर भी पहाड़ी चोटियां हैं, लेकिन मगरबी साइड की निस्बत ये कम बुलंद हैं। सियाचिन ग्लेशियर की वेस्टर्न यानी मगरबी साइड चूँकि ज़्यादा अहमियत की हामिल है और यहीं पर दोनों ममालिक की मिलिट्रीज भी एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं, लिहाजा हमारा ज़्यादातर फोकस भी इसी खिते पर रहेगा। पाकिस्तान के गोमा, ग्यारी बेस कैंप वगैरह भी इसी तरफ यानी सियाचिन एरिया के मगरिब की जानिब वाक़ हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। दोस्तों, 70s के आखिर तक पाकिस्तान या भारत में से किसी भी मुल्क की मुस्तकिल मौजूदगी सियाचिन के रीजन में नहीं थी, लेकिन भारत को जब दुनिया भर के मैप्स के बारे में और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली मुहिमात के बारे में इल्म हुआ तो इसका खदशा बढ़ गया कि पाकिस्तान कहीं इस रीजन पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ही हासिल न कर ले। कराची माहदे की मुबहिम यानी गैर वाज़े वर्डिंग भी भारत के पेश नज़र थी। इसके अलावा 1972 के शिमला माहदा में भी सीज़ फायर लाइन को मामूली रद्दोबदल के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया था और ये भी पॉइंट NJ 9842 पर ही इख्तिताम पजीर हुई थी। लिहाजा भारत के पास एक जवाज़, एक लूप होल तो बहरहाल इस रीजन को क्लेम करने के लिए और यहाँ अपनी मुहिमात भेजने के लिए मौजूद ज़रूर था। इस तरह भारतीय फौज के हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के कमांडिंग अफसर कर्नल नरिंदर कुमार ने सियाचिन के बुलंदो बाला यख बस्ता इलाके में एक मुहिम का आगाज किया, जो भारत की जानिब से इस खित्ते को क्लेम करने का एक जवाबी कदम था। 1978 में इस मुहिम का आगाज हुआ, इसकी खबरें और तस्वीर भी शाया की गई। यूं दोस्तों फिर इस खित्ते में भारत और पाकिस्तान की कशमकश का बाकायदा तौर पर आगाज शुरू हो गया। पाकिस्तान को जब भारतीय मुहिम का इल्म हुआ तो पाकिस्तान में भी ये खदशा पैदा होने लगा कि भारत कहीं इस खित्ते पर कब्जा ही ना कर ले। लिहाजा पाकिस्तान ने भारत से पहले यहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कायम करने का मंसूबा बनाया। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने खसूसी आइस गेयर यानी बर्फानी लिबास वगैरह जो बर्फानी इलाकों में जाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो लंदन की एक कंपनी को ऑर्डर किया। इत्तेफाक से यही कंपनी भारतीय मिलिट्री को भी ऐसा सामान फराहम कर रही थी। भारतीय फौज को जब पाकिस्तान के ऑर्डर की इत्तला मिली तो इसने पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में ऑर्डर प्लेस कर दिया और किसी तरीके से अपना ऑर्डर पहले वसूल भी कर लिया। यूं भारत को पाकिस्तान की इस गलती से फ़ायदा उठाने का मौका मिल गया और भारत ने पहल करते हुए अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मखडूट लॉन्च किया और सियाचिन ग्लेशियर समेत मगरबी साइड में सालतोरो माउंटेन रेंज पर 3 में से 2 अहम पासेस सिया ला और बिलाफोंड ला का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। पाकिस्तान से पहले अपना ऑपरेशन लॉन्च करके भारत ने न सिर्फ पासिस का कंट्रोल हासिल कर लिया बल्कि सालतोरो रेंज में उन पासिस के गिर्द पहाड़ियों पर पाकिस्तान से ऊंची पोजीशन पर कमांडिंग पोस्टें भी कायम कर लीं। पाकिस्तान ने इसके जवाब में जवाबी ऑपरेशन तो लॉन्च किया, लेकिन जाहिर है फर्स्ट मूव का जो एडवांटेज भारत हासिल कर चुका था उसका तोड़ करना अब इंतहाई मुश्किल था। इसके बाद भारत और पाकिस्तानी मिलिट्री के दरमियान पासिस के गिर्द पहाड़ियों पर ज़्यादा ऊंची पोजीशन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ना ख़त्म होने वाली झड़पों का आगाज़ हो गया। बाद की कार्रवाइयों में पाकिस्तानी फोर्सेस को बिलाफोंड ला पर नज़र रखने के लिए एक पोस्ट कायम करने का मौका भी मिला, जिसे कायद पोस्ट का नाम
دیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ پوسٹ بھی پاکستانی فورسز کے ہاتھ سے نکل گئی اور بھارت نے اس پوسٹ کا نام بانا پوسٹ رکھا۔ 1989 میں بھارت نے جنوب کی طرف یعنی NJ-9842 پوائنٹ کے قریب تیسرے اہم پاس گیانگلا کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا۔ یوں دوستو اس وقت پوزیشن کچھ یوں ہے کہ سیاچن گلیشیئر اور اس کی مغربی سائڈ پر واقع تینوں اہم پاسز سیالا، بلافون لا اور گیانگلا پر بھارت کا کنٹرول ہے، جن کے ذریعے پاکستانی سائڈ سے سیاچن گلیشیئر کو ایکسیس کیا جا سکتا تھا۔ ان پاسز کے اطراف انڈین ملٹری کی پوسٹیں بھی پاکستان سے نسبتاً زیادہ بلندی پر واقع ہیں، جبکہ پاکستانی ملٹری کم بلندی پر بھارت کے مد مقابل اپوزٹ سائڈ کی پہاڑیوں پر پوسٹیں سنبھالے ہوئے ہے۔ پاکستانی فوج گیاری، شیرپی پہاڑی اور بالتورو کی پہاڑیوں پر یہاں سے بھی کچھ آگے یعنی بھارتی پوزیشنز کے قریب موجود ہیں۔ دوستو یہ ریجن کیونکہ غیر آباد ہے، برفانی علاقہ ہے، یہاں پہاڑیوں پر ملٹری پوزیشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا بالکل پن پوائنٹ کر کے ایگزیکٹلی لوکیٹ کرنا اور بتانا کہ کہاں پر پاکستان کی پوسٹ ہے اور کہاں پر بھارت کی یا کتنا ایریا کس کے پاس ہے، یہ بتانا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اس خطے پر ایک دوسرے سے ملٹری پوسٹیں چھیننے کے لیے جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن 2003 کے بعد سے دونوں ممالک نے اس علاقے میں سیز فائر کا اعلان کر رکھا ہے۔ NJ-9842 سے شمال میں شکست گام ویلی تک جہاں اس وقت پاکستانی اور بھارتی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی ہیں، اسے AGPL یعنی ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن کہا جاتا ہے۔ بھارت اپنا بارڈر AGPL تک کلیم کرتا ہے جہاں تک اس کی فورسز موجود ہیں، جبکہ پاکستان کا کلیم ہے کہ پوائنٹ NJ-9842 سے کراکرم پاس تک سارا خطہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ اگر سیاچن کا یہ متنازع ریجن گلگت بلتستان یعنی پاکستان کا حصہ ہو تو پاکستان کی سرحد اکسائی چین کے قریب چین کی سرحد تک جا پہنچتی ہے۔ اس صورت میں پاکستان اور چین دونوں اتحادیوں کو اہم اسٹریٹجک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں سے یہ دونوں ممالک لداخ کے علاقے میں بھارت کے دفاعی انفراسٹرکچر اور سرگرمیوں پر انتہائی قریب سے اور مؤثر انداز میں مشترکہ طور پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ دراصل سیاچن گلیشیئر کے مشرقی جانب بلندو بالا پہاڑی چوٹیاں واقع ہیں جو بقیہ لداخ کے علاقے کی نسبت زیادہ اونچائی پر واقع ہیں۔ یہاں چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی موجودگی اور پہاڑوں کی صورت میں قدرتی رکاوٹ بھارتی افواج کی لداخ میں نقل و حرکت کو مزید محدود کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں نگرانی اور کنٹرول کے لیے ایک نمایاں جغرافیائی برتری پاکستان کو بھی چین کے ساتھ ساتھ فراہم کر سکتی ہے۔ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے یہ صورتحال بھارت کے لیے شمالی لداخ میں جاری اپنے انتہائی اہم انفراسٹرکچر منصوبوں جیسا کہ دولت بیگ اولڈی روڈ پر ورکنگ کو مزید مشکل بنا سکتی تھی۔ یہ اسٹریٹجک اور ملٹری لحاظ سے انتہائی اہم سڑک اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ چین پہلے ہی اس منصوبے پر کھل کر اعتراض کر چکا ہے اور اگر پاکستان بھی اس خطے میں چین کے ساتھ شامل ہو تو بھارتی دفاعی حکمت عملی پر دو طرفہ دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے میں موجود بھارت کی دولت بیگ اولڈی ایئر بیس کی بھی مؤثر نگرانی اس علاقے سے رکھی جا سکتی ہے۔ دوستو دنیا کے بلند ترین بیٹل فیلڈ میں اس وقت سیز فائر ہے، لیکن یہاں موجود رہنے کی فائنینشیل اور ہیومن کاسٹ بہت بھاری ہے جو دونوں ممالک برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں جنگ سے زیادہ موسم کی سختیوں سے یعنی فراس بائٹ اور سانس کی بیماریوں نے فوجیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کئی کیسز میں یہاں برفانی تودے گرنے سے فوجیوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سویلینز کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ 2012 میں ایک ایسے ہی واقعے میں پاکستانی ملٹری کے 129 افراد کے علاوہ 11 سویلین بھی شہید ہو گئے تھے۔ اوورال دونوں طرف سے جنگ اور دوسرے حادثات کے نتیجے میں 2700 سے 3000 کے لگ بھگ افراد اس خطے میں اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہاں دونوں ممالک کی 150 کے لگ بھگ ملٹری پوسٹ قائم ہیں۔ گلیشیئرز میں ملٹری اور ملٹری مشینری کی موجودگی کے ماحولیاتی خدشات بھی انتہائی سنگین ہیں۔ بھاری توپ خانے، دھماکہ خیز مواد اور فوجی نقل و حمل کے باعث یہاں کی برف میں زہریلے کیمیکل اور دھاتوں کے اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ذرات بعد ازاں انڈس ریور میں بھی شامل ہوتے ہیں اور پانی کے معیار کو ظاہر ہے متاثر کر رہے ہیں۔ فوجی اڈوں اور سپلائی کے دوران پیدا ہونے والا کچرا، پلاسٹک، دھاتیں اور ایندھن کا رسنا گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار کو تیز کر رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو سیاچن کے اس خطے کو ڈی ملٹرائز کرنے کی ماحولیاتی ضرورت بھی انتہائی اہم ہے۔
माजी में यहाँ से पीछे हटने और इस रीजन को डीमिलिटराइज करने की बहस भी होती रही है, लेकिन भारत का मौक़िफ़ है कि अगर पाकिस्तान AGPL यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन तक भारत का बॉर्डर तस्लीम कर ले तो ऐसा मुमकिन है, वरना नहीं। ऐसा शायद मुमकिन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ ट्रस्ट फैक्टर की कमी है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज 1999 में कारगिल सेक्टर में खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए भी सियाचिन के एरिए की सप्लाई काटने की कोशिश कर चुकी हैं। लिहाजा ऐसे में भारत किसी वाज़ेह मुआहदे के बगैर यहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और जाहिर है पाकिस्तान भी अपनी अफवाज नहीं हटाएगा, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को खदशा है कि भारतीय फ़ौज मज़ीद इलाका भी अपने कंट्रोल में ले सकती हैं, जो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के कंट्रोल में है। दोस्तों, सियाचिन के बुलंदो बाला जंगी महाज के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपके ख्याल में दोनों ममालिक की मिलिट्री को इस खिते को डीमिलिटराइज कर देना चाहिए, या ऐसे ही जंगी महाज के तौर पर इस इलाके को लेकर चलना दोनों ममालिक की मजबूरी है? क्या आपको सियाचिन इशू के बारे में हमारी इस वीडियो से कुछ नई मालूमात मिली, या ये सब कुछ आप पहले ही जानते थे? कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।